السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ترجمہ یاد کر کے آسان لفظوں میں ترجمہ یاد کر کے ثواب حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ لایمانکم اپنی قسمیں اٹھانے کے لیے، ان تبروا یہ کہ تم سلوک کرو، وتتقوا اور بچو، اور صلح کراؤ لوگوں کے درمیان۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے ایسی باتوں کے لیے بار بار اللہ کی قسمیں نہ اٹھاؤ، اللہ کے نام کو بار بار قسمیں اٹھانے کے لیے نشانہ نہ بناؤ، اور نہ تم بناؤ نشانہ اپنی قسمیں اٹھانے کے لیے یہ کہ تم سلوک کرو اور بچو اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور اللہ سمیع علیم، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری باللغو، لغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تم کو ان قسموں میں جس کا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے۔ یعنی اللہ بلا وجہ جو تمہارا ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے، بار بار بات پہ قسم اٹھانا، ایسی قسموں پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر تم نے دل سے ارادہ کیا کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گی، میں فلاں سے نہیں بولوں گی، میں قسم اٹھاتی ہوں، تو پھر اگر تم اس کے گھر چلی گئی، اس کے ساتھ بولنے لگے، تو پھر وہ قسم توڑ دی، اس قسم کو کفارہ ہے۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بیہودہ قسموں میں، اور لیکن پکڑتا ہے ان قسموں پر جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے بردبار ہیں، تحمل والے ہیں۔ یعنی للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو الا کر بیٹھتے ہیں، یعنی قسمیں اٹھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، تربص تو انتظار میں رکھیں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، یعنی ان کے لیے یہ ہے پھر وہ 4 مہینے انتظار کرے۔ اگر تو 4 مہینے کے اندر چلے گئے تو انہوں نے قسم توڑ دی، نہیں تو 4 مہینے کے بعد گئے پھر ان کی قسم نہیں ٹوٹی۔ اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، انتظار میں رکھیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے۔ فَإِن فَاؤوا، پس اگر وہ آپس میں مل گئے تو پس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آپس میں وہ صلح کر لیں پھر اللہ ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا طلاق کا، پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی آپس میں وہ ملنا نہیں چاہتے، طلاق کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر اس بات پر بھی اللہ ان کو سن رہا ہے، اللہ ان کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور اگر ارادہ کر لیں وہ طلاق کا، پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، یعنی 3 دفعہ مینسز ہونے تک طلاق کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ جب تک مینسز نہ ہو جائیں تب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ اور طلاق والی عورتیں وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ عورتیں چھپا لے، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں میں، ان کن، اگر وہ رکھتی ہیں، یؤمن ایمان اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یعنی پھر ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اگر کسی شوہر نے طلاق دے دی ہے تو اگر ان کے پیٹ میں اس شوہر کا بچہ ہے تو ان کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ ظاہر کرنا چاہیے کہ بھئی طلاق کیسے دے رہے ہو، میرے پیٹ میں تو تمہارا بچہ پل رہا ہے۔ اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے یہ کہ وہ چھپا لے عورتیں اس کو جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہروں کا حق کو زیادہ حق ہے، بِرَدِّهِنَّ،
ان کو لٹا لینے کا، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اگر وہ چاہتے ہیں صلح کرنا، یعنی اس بچے کی پیدائش ہونے کی مدت میں اگر شوہر چاہتے ہیں ان کے ساتھ صلح کرنا تو وہ صلح کر سکتے ہیں، اور ان کے شوہروں کا زیادہ حق ہے ان کو لٹانے کا اس مدت میں اگر وہ چاہتے ہیں صلح کرنا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي ان عورتوں پر بھی حق ہے اسی طرح، ان مردوں کی طرح دستور کے مطابق، یعنی جس طرح مردوں پر حق ہے اسی طرح عورتوں پر بھی حق ہے، اگر وہ صلح کا ارادہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں، اور ان عورتوں پر بھی اسی طرح ان مردوں کی طرح حق ہے دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ اور مردوں کے ان عورتوں پر زیادہ درجے ہیں، یعنی مرد زیادہ درجے رکھتا ہے، مرد کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور مردوں کے زیادہ درجے ہیں ان عورتوں سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔